السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ بستی میں بہت کم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز اپنے اوپر فرض ہے، جیسے کہ بغیر سر کے اپن جی نہیں سکتے، اسی طرح سے بغیر نماز کے اپنا جینا بیکار ہے۔ پروردگار سے اپن سب روحیں جتنی بھی ہے، پروردگار نے جب روحیں سب اکٹھی کر کے پوچھا کہ میں ایک ایسی دنیا بناؤں گا جہاں آپ کو بھیجوں گا تو آپ کیا کرو گے، تو اپن وہاں سے پروردگار سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت کریں۔ آپ یہاں دنیا میں آئے ہیں، تو دنیا میں آئے ہیں تو اپن نماز فرض ہے تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے تو وعدہ کر کے آئے اور یہاں آ کے اپن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بڑی بڑی اپن مسجدیں بنا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ بھئی یہ 5,000 میرے، 10,000 میرے، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ کس لیے بنا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ نماز کون پڑھے گا؟ اپن پڑھیں گے، اپن پڑھیں گے تبھی تو مسجد کا پیٹ بھرے گا۔ مسجد تو بھوکی ہے، نماز تو پڑھتے نہیں ہو۔ مسجد بڑی بڑی مسجدیں بنانے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ نماز پڑھو، مسجد میں آؤ۔ شہر میں رہتے ہو تو شہر والے نماز پڑھے، اذان ہو جا لب کو نماز کی طرف، نماز پڑھ کے آؤ، دکان بند کر دو، 2 جنے ہیں تو آگے پیچھے نماز پڑھو، باقی نماز فرض ہے، چھوڑو مت۔ گاؤں میں ہو، دن کھیت میں کام کرتے ہو تو کھیت میں پر نماز پڑھو، فجر میں مسجد میں آؤ۔ جوہر میں گاؤں میں ہو تو مسجد میں آؤ، عشر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں سب گھر آ جاتے ہیں، سب مسجد میں آؤ۔ جیسے رمضان مہینے میں بڑھ جاتی ہے مسجد، جمعہ میں بڑھ جاتی ہے، اس طرح عشاء میں نماز، عشاء میں مغرب میں مسجد پھول ہونی چاہیے۔ مسجد میں ایک روز میں نماز پڑھنے گیا، عشاء میں 10-12 ہی آدمی تھے، تو کیا بستی میں اتنے ہی آدمی ہیں؟ بستی تو اتنی ایک مسجد چھوٹی پڑ جاوے اگر سب نمازی اگر مسجد میں آ جاوے۔ ہر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ دنیا میں پروردگار نے کس لیے بھیجے اپنے کو؟ دنیا اپنے لیے خاص نہیں ہے، اپنے لیے آخرت خاص ہے۔ دنیا تو کچھ نہیں ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ کیا ہی ختم ہو گئے، اپن بھی ختم ہو جائیں گے، اپنے کو بھی لوگ بھول جائیں گے۔ اپنے باپ دادا سے پہلے کہ اپنے کو بھی آدمی کے کون تھے، اور اپنے بھی بعد بھی یہ اپنے کو بھول جائیں گے کہ اپن کون تھے۔ تو اس لیے اپنوں نے مسجد بنائی ہے، آبادی اپن کریں گے۔ مسجد میں جاؤ گے، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ نماز ہر برائی سے روکے گی۔ نماز پڑھنے سے آپ کو کبھی پچھتائے گا نہیں۔ آدمی کام کر کے کوئی کام کر کے آدمی پچھتا لیتا ہے، نماز پڑھ کے آدمی کبھی نہیں پچھتائے گا، بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ پروردگار کی مدد آپ کے ساتھ چلے گی۔ آپ گھر سے نکلو گے تو فرشتے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ کھیت میں جاؤ گے، کھیت میں جو بھی کام کرو وہ بھی عبادت میں آئے گا۔ آپ جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہو، جمعہ کے دن کیوں بھائی؟ نماز تو 5 ٹائم کی فرض ہے، جمعہ کے دن ہی کیوں؟ جمعہ سے آپ کو جنت تھوڑی مل جائے گی، جنت تو ملے گی آپ کو، 5 ہی وقت کی آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز پڑھو گے تو وہ جنت کی کنجی ہے۔ آپ مر جاؤ گے، جنت کی کنجی تو آپ لے نہیں گئے، تالا کیسے کھلے گا؟ تو پھر آپ کے اگر انگلی کٹ جائے تو آپ کو کیا بہت درد ہو رہا ہے، مرتے ہی آپ کا امتحان چالو ہے قبرستان کا۔ قبرستان میں آپ کو گناہ گار قبرستان کہتی ہے کہ آ جا، اب دیکھ میرا حساب میں کیسے کرتی ہوں۔ تو پروردگار اگر آپ نماز پڑھ کے جاؤ گے تو قبرستان کو کھول دے گا، جنت کی کھڑکی کھول دے گا، ہوائیں آئیں گی۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی ادھر کی پھسلی ادھر گھس جائے گی، ادھر کی پھسلی ادھر گھس جائے گی، پھر صحیح ہو جاؤ گے پھر گھسے گی، پھر صحیح ہو جائے گا پھر گھسے گی۔ تو ابھی تو ٹائم ہے، پروردگار نے آپ کو تندرستی دی ہے، نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے تو ہر برائی آپ کو روکے گی، اور اللہ کی مدد آپ کو چلے گی، آپ کے ساتھ چلے گی۔ نہ اذان ہو نہ مسجد کی طرف لب کو پاس ہو تو نماز مسجد میں پڑھو۔ اور یہ آپ کو کھیت میں آپ کھیتی کرتے ہو، کھیت ہاک جوتے ہو، کس لیے جوتے ہو کہ اس میں فصل ہوگی۔ آدھا بیج ڈال دو تک فصل پوری ہو جائے، بیج جتنا چاہیے اتنا اس میں ڈالنا پڑے گا جبھی تو پکے گی۔ تو مسجد کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ آپ نماز پڑھو گے تبھی تو اس کا پیٹ بھرے گا۔ وہ تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ نے تو بنا کے اس کو چھوڑ دیا، وہ انتظار کر رہی ہے کہ بندہ میرے پاس میرے مسجد میں آوے اور نماز پڑھے، آپ آتے نہیں ہو۔ یہ زندگی دنیا کی تو اپن مسافر ہیں۔ جیسے اپنے یہاں مزدوری کرنے آیا ہے، پورا دن کام کرے گا، شام کو اس کے گھر چلا جائے گا، وہی یہ زندگی ہے۔ زندگی ایسے نکل گئی ہے جیسے کہ ایک جھپکی ہو، جیسے
نکل گئی اور اپنے کو معلوم ہی نہیں پڑا، اور اپن دیکھیں تو اب انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو نماز آج سے ہی چالو کر دو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت تو ابھی مان لو کہ ایک پل کی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے. جب موت آ جائے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت بستر میں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم نماز یا پروردگار ٹھیک کر دے، نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کو تندرستی دی تھی، نماز پڑھی نہیں ان کو. اور نماز تو بیمار ہے اس کو بھی فرض ہے چھوڑنے کا. کسی حال میں بھی آپ کی جان نکلے جب تک نماز تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. نماز تو آپ پہ فرض ہے، تو نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. اور اپن نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. بہت سے جوان چھوڑے ادھر ادھر بازار میں بیٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں. موبائل سے بہت ماحول بگڑا ہوا ہے. موبائل آپ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو کہ بھائی نماز پڑھو 5 وقت. اپنی ماؤں بہنوں کو گھر میں اگر کوئی بیٹھا ہے ناجان ہو گئی تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. اور بچے ہیں تو ان کو بولو کہ آج سے ہی نماز چالو کر، مسجد میں جاؤ اور نماز پڑھے، تو آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی. ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ سب نماز ایک کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھے، سب مل کے کھانا کھاؤ، محبت بڑھے گی. گھر میں سب ایک ساتھ کھانا کھاؤ. میں آ رہا ہوں میں نے کھانا کھا لیا، وہ آ رہا اس نے کھانا کھا لیا، سب ایک ساتھ کھاؤ گے تو دیکھو انشاءاللہ محبت بڑھے گی. ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ جاؤ، سب ساتھ میں مل کے کھانا کھاؤ. اس طرح سے آپ کرو گے آپ کی زندگی بھی عبادت میں چلے گی اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ چلے گی. اور آدم علیہ السلام کو پروردگار نے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو شیطان بنا دیا. شیطان نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ میں تیرے بندوں کو تیری عبادت نہیں کرنے دوں گا. وہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے کہ ہاں پڑھ لیں گے، ہاں پڑھ لیں گے. ابھی مسجد میں اگر اپن جاویں تو مسجد میں بہت کم نمازی ہے. بوڑھے آدمی دیکھیں، عمر یافتہ آدمی دیکھیں تو بہت کم ہے. سب جوان چلے گئے. شیطان نے قبرستان تلک پہنچا دیے ان کو. اس کا کام ختم ہو گیا. اب اپنے کو کون بچائے گا؟ نہیں اپنے کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اپن یہاں دنیا میں کسی سے بھی کوئی پولیس آ جائے تو کوئی ادھر ادھر بھاگتا ہے. پروردگار کے وہاں کوئی کدھر بھی نہیں بھاگ سکتا. اس کے سامنے نظر کیسے ملاؤ گے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے آپ کو. نماز آپ کو پڑھنی ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو یہ وہ دنیا تو اصلی وہ ہے اپنے لیے مومن کے لیے تو دنیا مرنے کے بعد والی ہے. یہ تو دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو دنیا ختم ہونے والی ہے. یہاں آپ کچھ بھی کما لو، کچھ بھی کر لو، اس سے کوئی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پروردگار کو اس کی عبادت وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کی عبادت بندہ کرتا ہے تو پروردگار بہت خوش ہوتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے کہ گواہ رہنا میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں. اب اپن تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا. نماز فرض ہے. اللہ پروردگار نے بول دیا ہے کہ نماز فرض ہے پڑھنی ہے، 5 ٹائم پڑھنی ہے. اور وہ تو ابھی پڑھنی پڑے گی. کسی حال میں آپ رہو نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے ٹائم ہے، نماز پڑھ لو. ٹائم نہیں رہے گا، اگر اللہ نے آپ کے موت کے فرشتے کو بھیج دیا تو آپ کا امتحان چالو ہے. اللہ نے آپ کو بیمار کر دیا یا کھٹیا پہ ڈال دیا، پڑھے آپ اللہ سے مانگو گے یا پروردگار مجھے تندرستی دے، میں نماز پڑھوں گا. تندرستی پروردگار نے آپ کو بہت تندرستی دی، آپ نے پڑھی نہیں. اس لیے کیا ہے کہ آپ نماز چالو کرو. نماز اگر چالو کرو گے تو آپ بہت ہلکا محسوس کرو گے. بہت جدھر بھی جاؤ گے آپ کو بہت یہ ہوگا. دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. توبہ بھی کرو گے، کلمہ بھی پڑھو گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارے ایمان پہ خاتمہ ہوگا. نماز پڑھو گے تبھی تو یہ سب کام ہوگا. نماز پڑھتے نہیں ہو، مسجدیں خالی ہے، مسجدیں ہی آپ کے لیے بد دعا کر رہی ہیں. مسجد میں پیسہ دینے سے، مسجد بنانے سے میں کیا ہوگا؟ مسجد کا تو پیٹ بھرنا پڑتا ہے. مسجد خالی پڑی ہے. تو میرے بھائیوں، نماز چالو کرو، آج سے ہی چالو کرو. یہ بھی معلوم نہیں کہ شام کو سوئے صبح میں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، اعلان ہو جائے گا کہ فلانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. اس لیے نماز تو آج سے چالو کر دو. ایسے اپن خیال کر رہے ہیں کہ کتنے ہی مر گئے ہیں. پورا آدم علیہ السلام آج سے ابھی تک کتنے ہی مر گئے ہیں جن کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے. بہت سے اللہ کے بندے عبادت نماز بھی پڑھ گئے، عبادت اللہ کی عبادت بھی کر گئے. اب یہ اپن دیکھ رہے ہیں آج کل تو کوئی نماز بہت کم پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہم سب بھائی کو مل کے کوشش کرو ہر گھر میں ایک بھی بے نمازی نہ رہے. آپ کی بستی میں سب نمازی ہو جائیں گے، اس کے بعد میں آجو باجو بھی فرق پڑے گا. فلاں بستی میں سب نمازی ہے، اپنے کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. اب ہمت کرو، شیطان کے بہکاوے مت آؤ اور نماز چالو کرو. دنیا میں ہے کیا؟ نماز ہی تو ہے. اپنے کو نماز ہی تو ملی ہے.
یہ تو آپ نے کو یہ جو اپن دوڑ رہے ہیں یہ تو یہ دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں. آپ اگر مر گئے نا آپ کے 5 روپے جیب میں ہیں تو وہ ساتھ نہیں جائیں گے. جیب تو سنبھال کے صاف کر لیں گے کہ دیکھ لو رے کدھر کچھ رہ تو نہیں گیا اس کے جیب میں. تو آپ کو تو تنہا جانا ہے. جو ساتھ جائے گی تو نماز جائے گی، آپ کی عبادت جائے گی. اور آپ قبرستان میں جاؤ فاتحہ پڑھو. تو یہ سب پاک رہو گے، پاک صاف رہو، ہر وقت وضو میں رہو، چلتے پھرتے کلمہ پڑھو. تو یہ سب عبادتیں چالو کرو انشاءاللہ. جیسے آپ نے روٹیشن میں کام ہے تو اپن جو بھی کام کر رہے ہیں تھکتے نہیں ہیں. نماز آپ کو پڑھوں گے روٹیشن میں آئے گی تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ یار اس میں بھی ٹائم لگ رہا. کچھ ٹائم نہیں لگتا نماز میں. کیا ٹائم لگ رہا ہے 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. نماز پڑھے گی نماز پڑھے اپن بہت اچھا محسوس کریں. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، میرے کو بھی ہدایت دے. میں بھی پڑھوں، میں بھی میرے ملنے والوں کو کہوں، آپ بھی کو سب مل کے اپن کوشش کریں کہ پوری بستی نمازی ہو جائے، مسجد آباد ہو جائے. پروردگار کو جوانی کی نماز بھی پسند ہے. بڑھاپے میں پیر دکھے، گوڑے دکھ رہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو جوانی کی نجا آپ کا پیشانی زمین پہ رگڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پہ ٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. پروردگار کو بہت پسند آئے گی جوانی کی نماز. اور وہ پروردگار راضی بھی ہوگا، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے کیونکہ انسان پروردگار نے پھر معاف بھی کرتا ہے. پروردگار میرا بندہ معافی مانگے، معافی بھی تو نماز پڑھیں گے جبھی تو معافی ملے گی. توبہ استغفار کی توفیق ملے گی، توبہ استغفار پڑھیں گے. تو نماز چالو کرو. سارے جتنے بھی گھر میں ہیں سب کو نماز کی دعوت دو کہ سب نماز پڑھو. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی گھر میں کہ بھائی سب نماز پڑھو. بے نمازی ایک بھی نہیں رہنا چاہیے اور سب مسجد میں آباد کرنے کی فکر کرے. کوئی ادھر ادھر نماز نہ پڑھے. جب بھی ٹائم ملے مسجد میں پہنچو. مسجد کا پیٹ تبھی بھرے گا جب اپن نماز پڑھیں گے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہاں میں کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل پرسوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ پرسوں تلک رہو گے کہ نہیں رہو گے. آج سے ہی نماز چالو کر دو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی.